یہ مغل صاحب کو آگے کرو بھائی، تھوڑا پیچھے جی اب مغل صاحب کو آگے کرو نا بھائی، آگے جانے دو۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے ہی ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ مغل صاحب کو آگے کرو بھائی، تھوڑا پیچھے جی اب مغل صاحب کو آگے کرو نا بھائی، آگے جانے دو۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے ہی ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ لڑ لیں۔ یہ آصف نامی آدمی جو ہے یہ فرنٹ مین ہے رانا ثناء اللہ کا، اور یہ مسئلے پیدا کر رہا ہے، اس شہر کو بلاک کرنا چاہتا ہے۔ ہم ابھی چاہیں تو ابھی یہ شہر بلاک ہو سکتا ہے اور ابھی ساری دکانیں بند ہو سکتی ہیں، ابھی ہم مری روڈ بلاک کر سکتے ہیں، لیکن یہ ملبہ خود آپ پہ گرنے جا رہا ہے۔ قائل قرار دے دیں، میں سیاست سے مجھے فارغ کریں، میں کوئی اور کام کروں۔ میں یہ دیکھیں نا، ان کا اصرار یہ ہے، ابھی انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ جی آپ کی 3.5 مرلے ہے، 4.25 مرلے نہیں ہے۔ 10 فٹ کی لڑائی پہ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، اس حکومت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہر روز صبح یہ حکومت اپنا خود سیاسی قبر کھود کے اس میں دفن ہوتی ہے۔ یہ 3 مرلے اور 4 مرلے، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے شہباز شریف کی حکومت۔ سیٹ ہے، ایک سیٹ نے نواز شریف کو نائل کرایا۔ عمران خان کے کیس میں نواز شریف نائل نہیں ہوا۔ ایک سیٹ نے 6 نومبر 1968 کو ایوب خان کا جنازہ نکالا، سیاسی جنازہ نکالا۔ لال ویلی کی ایک ہی سیٹ ہے، میں ایک ہی سیٹ پہ رہنا چاہتا ہوں۔ کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اصل تکلیف ان کو میڈیا سے ہے۔ اصل تکلیف جو ہے ان کو یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا، ادارے مجھے عزیز ہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنی پاک فوج ہے، عظیم فوج ہے، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کردار ادا کر رہی ہے۔ 40-50 سال سے یہاں جو سیکیورٹی تھی پہلے اس کو ہٹایا گیا، اس کے بعد انہوں نے رینجر سے مدد مانگی، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کہا بھی جائیدادوں پر قبضہ کرانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ایف سی سے مدد مانگی، دونوں جرنیلوں نے ان کو انکار کیا۔ ایف سی نے ان کو انکار کیا، رینجرز نے ان کو انکار کیا، پھر یہ ایف آئی اے کو لے آئے۔ یہ ایف آئی اے کو ہائی کورٹ میں ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ ہمارا کوئی کیس نہیں ہے لال ویلی کے خلاف۔ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا کہ آپ مامے لگتے ہیں، آپ لال ویلی کیوں جاتے ہیں؟ یہ رات صبح 3 پہلے انہوں نے ساری فورسز اکٹھی کی، مجھے یہ گرفتاری کرنے کا سوچ رہے تھے۔ بابا مجھے ایک فون کال کرو، میں آ جاؤں گا۔ دونوں تھانے، یہ 10 گز پہ ہے، یہ بھی 10 گز پہ ہے، راجہ بازار بھی 10 گز پہ ہے اور بارس خان بھی 10 گز پہ ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے 16 وزارتوں کی انویسٹیگیشن کی، میری ان کو کچھ نہیں ملا۔ ایک میری کتاب بھی کی، اس میں رانا ثناء اللہ نے ایف آئی اے انویسٹیگیشن ٹیم پبلشرز کو اور سیلرز کو بھیجی، وہ 2 کروڑ کی بکی۔ میں نے 70 لاکھ روپیہ 30 دسمبر کو جمع کرا دیا سی بی آر میں۔ اب یہ لال ویلی کو نکال لیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے فون کیا جی کہ آپ کی 3.5 مرلے جو ہے وہ ملکیت ہے، 4 مرلے نہیں، آؤ گراؤ، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تمہاری۔ کسی میں ہمت ہے تو آ کے لال ویلی گراؤ، میں کال دوں گا اور مری روڈ بلاک کر دوں گا۔
عمر کے اس حصے میں مجھے تنگ نہ کیا جائے. اور اب پہلے ہمارا خیال تھا کہ کل کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان یہاں سے لڑیں گے دونوں سیٹوں سے, راشد شفیق سے بھی اور ہمارے بھی. ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کس کو کہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ ہمارے صاف ہیں. 16 وزارتوں میں کچھ نہیں ملا. ہم یہ لال حویلی ویمن یونیورسٹی کو ڈونیٹ میں کر چکا ہوں, ڈونیشن دے چکا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد. سجان سنگھ کی بلڈنگ بھی تھی, وہ بھی ہم نے فاطمہ جناح یونیورسٹی کو دی, انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ میں سوچ رہا ہوں اب 6 روڈ والوں کو دے دوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, اصل بات قوم کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی میں 3 دن کے لیے لندن گیا. پہلے مہیش بٹ یہاں آئے, وہ لال حویلی دھن راج پر فلم بنانا چاہتے تھے. میں نے کہا میں انڈین کے ساتھ مل کر نہیں بنانا چاہتا. وہ خود تشریف لائے یہاں. اب میرے ساتھ لندن میں 3 پارٹیاں مذاکرات کر رہی ہیں کہ لال حویلی پر وہ فلم بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے مجھے اچھے خاصے کیا ہوتے ہیں جو ملتے ہیں, رائٹس, کاپی رائٹس مل رہے ہیں. انہیں کچھ نہیں ملا. یہ بے وقوف ہیں. یہ صرف آٹا 35 روپے 70 روپے کے مریم بی بی کے آنے پہ 2 توپوں کے گولے لوگوں کو مارے ہیں. میں نے کل ٹویٹ کی تھی کہ دیکھتے ہیں ڈالر 300 روپے کا پہلے ہوتا ہے یا تیل پیٹرول 300 روپے کا پہلے ہوتا ہے. میں اس ٹویٹ کو ہی ختم کر دینا چاہتا تھا. مجھے لندن میں جا کے پتا لگا کہ میرے اتنے فالوور ہیں. مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے. آپ آئیں لال حویلی, دن کے اجالے میں آئیں. اگر یہاں کوئی نقصان ہوا میں مشکور ہوں. میں رینجرز کو اور ایف سی کو, جرنیلوں کو, دونوں میرے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. سلام پیش کرتا ہوں. ایف آئی اے والا ادھر آئے نا کوئی. ایف آئی اے کے کسی آدمی نے لال حویلی کی ٹیریٹری میں قدم رکھا تو ہم آئینی اور قانونی اپنا حق استعمال کریں گے. ہمیں اپنی ذاتی جائیداد میں دخل اندازی کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. ہم کسی سے لڑنے نہیں چاہ رہے. یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے جناب؟ اگر یہ ہماری نہیں ہے تو ہم قومی مجرم ہیں. ہمیں نااہل قرار دیا جائے. ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دی جائے کہ جناب یہ قابض ہیں. آدھے مرلے کی یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ بھی پتہ نہیں آدھا مرلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. آپ لڑ لیں. یہ آصف نامی آدمی جو ہے یہ فرنٹ مین ہے رانا ثناء اللہ کا, اور یہ مسئلے پیدا کر رہا ہے. اس شہر کو بلاک کرنا چاہتا ہے. ہم ابھی چاہیں تو ابھی یہ شہر بلاک ہو سکتا ہے اور ابھی ساری دکانیں بند ہو سکتی ہیں.